محترمہ کے ساتھ جو تعلق تھا، ملاقاتیں رہی تھی، تو کیسا ان کو کیسا پایا؟ نہیں ہم ان کے ساتھ رہتے تھے. شی واز ماشاء اللہ، وہ تو ورسٹائل تھی نا سر، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے. لیڈر تھی، پیدائشی لیڈر تھی. وہ تو بھٹو کے گھر پیدا ہوئی اور گروم کیا گیا اس کو بچپن سے. مجھے یاد ہے شملہ معاہدے میں ساتھ لے گئے تھے اس وقت. شی واز ینگ گرل، ساتھ بیٹھی ہوئی اندرا گاندھی کے ساتھ، تصویریں ابھی بھی ہیں. تو ان کی تو گرومنگ بڑی زبردست کی تھی نا بھٹو صاحب نے. پھر آکسفورڈ سے پڑھایا تھا ان کو. تو وہ تو بہت ایک اعلیٰ پاکستان کے لیے ایسیٹ تھی. اس طرح کا لیڈر اتنے چھوٹے ملکوں میں ہوتے نہیں. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خواجہ صاحب، آپ نے دیکھا وہ اس ہوگا ملک کے لیے اوور کوالیفائڈ تھی. وہ اس ملک کے لیے اوور کوالیفائڈ. ہاں، اتنے بڑے لیڈر بہت اچھا اتنے چھوٹے ملکوں میں نہیں ہوتے. بہت اچھا کامنٹ ہے ان کے لیے، اس میں اس کو کسی بڑے ملک میں ہونا چاہیے تھا. ان کی مزید قدر ہوتی. ہاں، پتہ چلتا وہ اس کے لیے فٹ تھے. ہاں، یہاں وہ اوور تھی، مس فٹ تھیں. اس عوام میں، اس لوگوں میں مخصوص انداز سیاست کے ان اندر کا اپنا اسٹائل تھا. آئی لو ہر. اچھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. بڑی ہی بڑی ڈیڈیکیٹڈ ورکر تھی. لیڈر تو تھی، ورکر بھی تھی. اس میں کوئی شک نہیں. اپنی پارٹی کی خود ہی ورکر تھی. اپنی پارٹی خود ہی ورکر تھی. خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کل آپ نے سنتے ہوں گے بڑے افسوسناک واقعات آتے ہیں اسٹریٹ کرائمز میں. کراچی کے شہریوں کو جو ہے وہ سڑکوں پہ بھون دیا جاتا ہے. پھر ہم بعض پولیس آفیشلز کی ان آفیشیل گفتگو سنتے ہیں کہ جی کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہم تو پکڑ کے دیتے ہیں اور ان کو ریلیف مل جاتے ہیں. مطلب وہ یہ بات جب کرتے ہیں تو ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ وہ کدھر جائے. آپ تو جوڈیشری کے سسٹم کا حصہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر اس پہ میں نے بہت انٹرویو دیے ہیں، بہت کام کیا ہے. اور اس میں یہ پولیس والے کرنے کی باتیں ہیں. جب یہ کوئی کرائم والے یا کسی کو پکڑتے ہیں تو یہ تو اس کام کے لیے ہوتے نہیں ہیں کہ ہم نے اس کا تو خیر وہ اپنے اعزاز اور سرٹیفکیٹ اور وہ لینے کے چکروں میں پڑھ لیتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے، ہم نے پکڑ لیا. وہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اس کو سزا دلانی ہے. توجہ یہ ہوتی ہے کہ 3 بندے پکڑے گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، 24 بندوں کو کیسے اٹھائیں. اچھا. اور پھر 21 بندوں کو پیسے لے کے کیسے چھوڑیں. یہ آپ سیکھیں نا کام. 3 بندوں نے اصلی کام کیا ہے، وہ پکڑے گئے. وہ ان 3 کو تو چھپا دیتے ہیں. اچھا. ان کے ارد گرد جو ان کے بھائی بہن رشتہ دار جہاں انہوں نے 2 دن نوکری کی ہے، جہاں سے موٹر سائیکل مانگی تھی، جہاں سے کیمرہ لیا تھا، جہاں سے پانی پیا تھا، جہاں رات رہے تھے، وہ 24 بندوں کو لے آتے ہیں. پھر سب کو بولی لگتی ہے، پھر ایک کر کے چھوڑتے جاتے ہیں. اینڈ میں 3 بندوں کو لے کر رہ آتے ہیں کورٹ میں. اب سارا ٹائم تو کمانے میں لگ گئے. جب کورٹ میں لاتے ہیں تو پیپر ورک ہی کوئی نہیں ہوتا. جب کیس چلتا ہے تو پتہ چلا کہ بندہ چھوٹ گیا. جب یہ سچے کیس میں جھوٹے گواہ رکھتے ہیں، جھوٹا گواہ جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے وہ 2 منٹ میں کانپنے لگ جاتا ہے. اچھا جج ہو 1.5 منٹ میں پہچان لیتا ہے کہ جھوٹا گواہ ہے. اچھا. تو پھر جج کیسے چھوڑے گا؟ نہیں تو کیا کرے گا. جج کا بھی تجربہ ہوتا ہے نا بہت. جس طرح پولیس، میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے ملک کی پولیس بڑی کمپیٹنٹ ہے. صحیح ہے. بہت باصلاحیت ہے. لیکن اپنی صلاحیتوں کو پھر بیچتے بڑے مخصوص انداز میں ہیں. اور پھر وہ جو بیچنے لگتے ہیں تو اس میں جو اچھا کیا ہوا بھی برا ہو جاتا ہے. تو اس کا جیسے نا آپ خالص دودھ میں پانی ملاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو ہے سر، معاشرے کی ترتیب اثر نو ہونی چاہیے. پورا معاشرہ آپ ٹھیک کریں گے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اکیلا پولیس والا ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، معاشرے پورے کو تبدیل کرنا چاہیے. گواہ بھی ایماندار ہونا چاہیے، پولیس والا بھی ایماندار ہونا چاہیے، جو اوپر بیٹھا ہے وہ بھی ایماندار ہونا چاہیے. بڑا مزہ آیا. ہمارا ایک جج تھے، بڑے اچھے تھے، ہمارے دوست بھی تھے، بزرگ بھی تھے. ایک کیس میں وہ ہی واز ناٹ سیٹسفائیڈ ود دی انویسٹیگیشن. صحیح ہے. تو انہوں نے وہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ساری اٹھا کے پھینک دی. اور ایک آرڈر لکھوایا آئی جی کے نام کہ دا انویسٹیگیشن میں بی انٹرسٹڈ ٹو سم آنیسٹ پولیس آفیسر. تو میرے استاد تھے مرحوم حسن علی عبد الرحمان صاحب، انہوں نے آرڈر پڑھا تو مجھے کہنے لگے کہ خواجہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ ہو از آنیسٹ. میرے استاد بھی بڑے ویٹی آدمی تھے. میں جوکس کرتا ہوں، وہ مجھ سے زیادہ کرتے تھے. نہیں، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے
کہ وہ اگر اس طریقے سے وہ کیسز کی نوعیت ہی ایسی ہوگی اور وہ جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں اگر، تو پھر تو الٹیمیٹلی پھر انہوں نے چھوٹنا ہی ہے. میں تو سارے کام کر چکا ہوں نا سر، وکیل بھی رہا ہوں، سرکاری وکیل بھی رہا ہوں، ایڈوکیٹ جنرل بھی، جج بھی رہا ہوں، چاروں طرف گھوم کے دیکھا ہے. ہم نے تو موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلائی ہے نا. موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلائی. وہ الگ بات ہے، ہمارے پیچھے لڑکی نہیں بیٹھی تھی، اکیلے اکیلے چلائی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ بعض حکومتیں ان کے جو نمائندے ہیں مختلف ادوار میں جی یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آئے ہیں کہ بعض کیسز میں مفاد عامہ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں اسٹے آ جاتا ہے اور اس کا براہ راست نقصان عوام کو ہوتا ہے. مطلب کوئی مفاد عامہ کا منصوبہ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آتا ہے اسٹے لے لیتے ہیں اور وہ منصوبہ ودہیلڈ ہو جاتا ہے. سر یہ کہنے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹے اتنی آسانی سے نہیں ملتا کورٹ میں، چونکہ ہم اسٹے لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے. اچھا جو جج آپ کو اسٹے گرانٹ کرتا ہے پورا آپ کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہے اور کیس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہے. تو بعض اوقات وہ اسٹے دینا لازمی ہو جاتا ہے، اس لیے وہ دیتے ہیں اور وہ انٹرم اسٹے دیتے ہیں تاکہ اس آدمی کا مثلاً آپ کہتے ہیں جی میرے سارے ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، میں نے ہر چیز لیگل کی ہوئی ہے، میرا نقشہ بھی صحیح بنا ہے، کے ڈی اے والے بلڈوزر لے کر آ گئے ہیں اور وہ میرا مکان گرا رہے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے جی کہ 25 لاکھ روپے دو ورنہ ابھی گرا جائیں گے. اب کورٹ کے دیکھتا ہے کاغذ واغذ، جو وکیل اسٹے لینے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ سارے کاغذات مکمل ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس وقت جس نے گرانے آیا ہے اس کو نوٹس دیتے ہیں کہ اس کو بھی سنیں. اس میں وہ ایک لائن لکھ دیتے ہیں کہ ان دا مین ٹائم نو ڈیمولیشن وی بی ڈن یا نو کوارسو ایکشن شوڈ بی ٹیکن، تاکہ جب تک دوسرے کو بلا کے سنیں تب تک مطلب یہ روک دیں. کیونکہ اگر ہم نے اسے سنے بغیر ہی گرانے دیا تو اس بندے کا تو گھر ٹوٹ جائے گا. کل یہ ثابت کرے گا کہ میرا تو ٹھیک تھا تو کیا ہوگا، اس کا تو ازالہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو بچانے کے لیے 1 دن کا 2 دن کا 4 دن کا اسٹے دیتے تھا. اب یہ مس یوز ہوتا ہے، پھر یہاں پہ سسٹم کی خرابی شروع ہو جاتی ہے کہ جج صاحب نے جو 7 دن کے لیے اسٹے دیا ہے وہ اسٹے 7 سال چل جاتا ہے. اچھا یہاں سسٹم آ جاتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سسٹم ہے نا، سسٹم کی بڑی باز گشت ہوتی ہے سندھ میں. ہاں سندھ میں تو بہت زیادہ بات، وہ تو دوسرا سسٹم ہے، وہ تو جب چلا رہے ہیں 5 بندے، اچھا ان کے نام ECL میں بھی ڈل گئے ہیں. اچھا لیکن باقی وہ ریوینیو، بورڈ آف ریوینیو، زمینوں پہ قبضہ، آپ کو ان سب کے نام آتے ہیں. اب تو ہر آدمی کو ہی آتے ہیں، تو وہ بڑے لوگ ہیں، وہ سسٹم ہے، ان کو کہتے ہی سسٹم ہے. اور یہ الگ سسٹم ہے. یہ تو ویسا سسٹم ہے، یہ تو عدالتی نظام کی بات ہے. ٹھیک ہے کہ ایک آپ نے 7 دن کا اسٹے دیا اور 7 سال چل گیا، تو یہ ہے. اچھا یہ پارٹیز کا لیک آف دی انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کہ تاکہ جس کے خلاف ہوا ہوا اسٹے اس نے کوئی ہمت ہی نہیں کی کہ ہاتھ پیر مار کے اس کو توڑوائے اسٹے کو. ان کو بھی چاہیے نا کہ آگے آ کے آرگو کریں، اس کو خود آگے آنا ہوگا، آ کے شور مچائیں کہ سر یہ اسٹے ہوا ہوا ہے اس کو ختم کریں. تو جج ختم کر دے گا. آئیں گے نہیں تو کیسے ختم ہوگا؟ جب آئیں گے نہیں، سو جائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اور بعض اوقات ملی بھگت سے بھی ہوتا وہ تو پھر سوتے جان کے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کل رات کیا سوئے کہ باقی عمر کی نیند اڑ گئی. واہ واہ واہ، کیا بات. ایک خواب کیا دیکھا کہ دھڑکا لگ گیا تعبیر کا. واہ. اچھا یہ فرمائیے خواجہ صاحب کہ جہاں پاکستان کے مختلف شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے وہاں پر اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس شعبے میں کیا کس قسم کی اصلاحات ہو جائیں تو ایک عام آدمی کو انصاف کی جو فراہمی ہے وہ آسان ہو جائے، کسی حد تک سستی بھی ہو جائے، اور ایک عام آدمی کا انصاف اور قانون کے اوپر اتنا بھروسہ ہو جائے کہ اس کو یہ یقین ہو کہ اگر میرے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہوگی تو میرے ملک کا انصاف کا جو نظام ہے وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. سر وہ ہے، سب چیزیں لوگوں کو پتہ ہے. ہر نیا کیس جو داخل ہوتا ہے عدالت کے اندر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کا آج بھی عدالتوں کے اوپر اعتماد ہے، کیونکہ وہ انصاف لینے کے لیے ایک نیا آدمی آ رہا ہے. صحیح. اگر عدالتوں کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے تو نیا کیس داخل ہونا بند ہو جائے گا. آپ صبح سے کھول کے بیٹھے ہوں گے کورٹ، ایک گاہک نہیں آئے گا، ناٹ اے سنگل انسٹیٹیوشن، کوئی کیس نہیں آئے گا. جس طرح کہتے ہیں نا، کہاوت ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ اللہ ابھی اپنے بندوں سے مایوس نہیں ہوا. مایوس نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جو آ رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ابھی بھی بھیج رہا ہے بندے.